أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 42 ہے سورہ زمر کی. 24واں پارہ ہمارا شروع ہے اور 24ویں پارے کا دوسرا رکوع آج سے شروع ہوا ہے. ایک ہی آیت تلاوت ہوئی ہے. اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں. پورے قرآن پاک میں یہی ایک آیت ہے اس مضمون کی، باقی ہے لیکن جزیات کے ساتھ ہے. وہ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ انسان کا بدن بنتا ہے، ظاہری بدن انسان کا وجود میں آتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا ظاہری بدن بنتا ہے. پھر 4 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. بخاری مسلم سب کتابوں میں ہے یہ روایت کہ جب انسان کا بدن ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتے کو حکم کرتے ہیں کہ جاؤ اس میں جان ڈال دو اور یہ باتیں لکھ لو. کیا باتیں لکھ لو؟ کہ اس کا رزق دنیا میں کیا ہوگا اور اس کا عمل کیا ہوگا، یہ دنیا میں کیا کرے گا، اس کی کتنی زندگی ہوگی اور اس کی موت کب آئے گی. یہ 4-5 چیزیں اس فرشتے کو دی جاتی ہیں، اور حقیقی جو تقدیر ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. حقیقی تقدیر وہ اللہ کے پاس ہے. یہ اس فرشتے کو حوالے کیا جاتا ہے. تو یہ فرشتہ آتا ہے اور یہ کام کر لیتا ہے. تو انسان کے بدن کے اندر روح جو ڈالی جاتی ہے، یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. یہودیوں نے مشرکین کو یہ چند سوالات دے کے بھیجا تھا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھیں کہ انسان جو بھی جاندار ہے، یہ جو نقل و حرکت ہے جاندار کے اندر، اس کے اندر جو نقل و حرکت ہے یہ روح کیا چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اتری 15ویں پارے میں کہ آپ ان کو یہ فرما دیں کہ یہ روح کیا ہے. یہ میرے رب کا حکم ہے جو انسان کے پورے بدن کے اندر سرایت کیا جاتا ہے. تو ایک ظاہری بدن ہے اور ایک انسان کے اندر روح ڈالی جاتی، اور روح کسی کو نظر نہیں آتی. روح جیسے عقل ہے، یہ آدمی عقل والا ہے، یہ کم عقل ہے اور یہ پاگل ہے. یہ آدمی بہت ہوشیار ہے، اس کی ہوشیاری درمیانے درجے کی ہے، اور یہ فلانا یار یہ تو پاگل ہے بالکل. اب ایک میں عقل نہیں ہے، ایک میں درمیانے درجے کی ہے، ایک میں بہت زیادہ ہے. ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں نشانی سے پتہ چل جاتا ہے. ایک کی حرکتیں بالکل آؤٹ ہیں، ایک کبھی کبھار بھول ہو جاتی ہے اس کو، ایک بہت ہوشیار ہے. یہ اس کی علامت ہے. لیکن اگر کوئی کہے عقل کی شکل بتا دو تو عقل کی شکل کوئی نہیں بتا سکتا. ایسے ہی روح ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہم نقل و حرکت میں ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ چل کے آئے، ابھی چل کے جائیں گے، یہ روح ہے. اور جس میں روح ختم ہو جاتی ہے تو وہ نقل و حرکت ختم، دیکھنا ختم، سب چیزیں معطل ہو جاتی ہیں. کیا چیز ہے؟ یہ تو لاش ہے بھائی، اس میں تو کچھ بھی نہیں. تو کیا چیز چلی گئی؟ اللہ کا حکم چلا گیا. تو یہ جو انسان کے اندر سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، یہ کون کھینچتا ہے؟ یہ اللہ کھینچتے ہیں. اچھا، ہم آپ سب سوتے ہیں، سوتے وقت میں بھی روح چلی جاتی ہے.
اچھا، مرتے وقت کے اندر سانس بھی چلی جاتی ہے اور حواس بھی چلے جاتے ہیں، سوتے وقت کے اندر حواس چلے جاتے ہیں اور سانس چلتی رہتی ہے، اور جیسے ہی اس کو جاگ آتی ہے، اس کو خود جاگتا ہے یا کوئی جگاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے یہ حس واپس آ جاتی ہے۔ جب ایک جو جاگ آتی ہے، کوئی جگاتا ہے یا یہ خود جاگتا ہے، تو پلک جھپک سے پہلے ہی اس کی حس واپس آ جاتی ہے۔ یہ دونوں کام اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں، یہ میں کرتا ہوں۔ جان کو مکمل لے لینا، بڑی موت دے دینا، یہ بھی میرا کام ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، جا بجا آپ سنتے رہتے ہیں، یحیی و یمیت، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ کوئی کسی کی جان لے نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی جان لے لی، نہیں، یہ غلط جملہ ہے۔ جان تو اللہ لیتے ہیں، موت تو اللہ دیتے ہیں، اسباب موت چاروں طرف سے ہیں، اللہ بچا دیتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہے، بالکل تندرست ہے، بندہ مر جاتا ہے، بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور بہت مضبوط جوان ہوتا ہے لیکن چلا جاتا ہے، بالکل بیچارہ کمزور، اور 30 سال ہو گئے وہ بستر پر ہے اور نقل و حرکت اس کی سب ختم ہو گئی لیکن زندہ ہے۔ تو اس کو زندہ اللہ نے رکھا ہے، اور ایک صحت مند انسان کو موت دے دیتے ہیں، وہ بھی اللہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو کسی کی زندگی چھین لینا، یہ اللہ کا کام ہے، اس کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی کی موت ہوتی ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت وہ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے، وہ اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی کوئی بھی جان، اس میں انسان کا ذکر نہیں ہے، نفس کا ذکر ہے، کوئی بھی جان، سانس لینے والی جان، کوئی بھی جان، وہ اگر مرتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے مرتی ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑا سامنے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وقت مقرر پہ مرتی ہے۔ کسی کی بھی جان کے جانے میں 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے، وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ کوئی بھی مرتا ہے تو اللہ کے حکم سے مرتا ہے، نمبر 2 وقت پہ مرتا ہے، وقت سے پہلے نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں بے وقت مر گیا، یہ برا جملہ ہے۔ جوان موت ہو گئی، بے وقت مر گیا، یہ جملے صحیح نہیں ہیں۔ اپنے وقت پہ مرا ہے، کیونکہ موت اللہ نے دی ہے، کوئی اور مار نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھی ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ تو اللہ پاک اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں اس میں کہ بالکل جان کا لے لینا یہ بھی میرا کام ہے، موت کے وقت کے اندر حواس کو معطل کرنا یہ بھی میرا کام ہے۔ تو جس کی مکمل جان لے لی وہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اور جس کے حواس لے لیے سوتے وقت میں، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، جس وقت بھی وہ سویا ہوا ہے، اس کے حواس کو واپس کرتا ہوں، یہ بھی میرا کام ہے۔ یمسکو اپنے پاس روکنا، یرسلو چھوڑ دینا۔ یمسکو، اب کتنے لوگ مرتے ہیں، مر چکے ہیں، اور کتنے مرتے ہیں، یہ سب کی جانیں اللہ کے پاس ہیں۔ کہاں ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہیں، 7 آسمان سے اوپر، اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہیں، 7 زمین کے نیچے۔ دونوں باتیں قرآن میں۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں، سورہ مطففین، برے لوگوں کی روحیں سجین میں، سورہ مطففین۔ تو یہ جان کا لے لینا، اپنے پاس روکنا، یہ بھی میرا کام، اور چھوڑ دینا، سوتے آدمی کا لے لینا، حواس لے لیے، سوتے آدمی سو گیا،
کچی نیند ہے تو ابھی سویا نہیں ہے، لیکن گہری نیند ہے تو اس کے سامنے باتیں کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں۔ وہ حواس اللہ نے لے لی ہے، جو اس کی حس تھی، بیدار حس، وہ اللہ نے سلا دی، وہ اللہ نے لے لی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا اب جاگنے لگتا ہے تو وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اور جس کو میں نے موت دے دی وہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں باتیں ہیں نا، اس میں غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ذرا کسی کی موت پہ بھی غور کر لو اور سوتے وقت پہ بھی غور کر لو۔ جبھی حکم ہے کہ سوتے وقت میں کیا کہو؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کی برکت سے میں ابھی مروں گا۔ حالانکہ مر تو نہیں رہا، وہ تو سوئے گا نہیں، یہ سونا بھی چھوٹی موت ہے۔ اور اللہ تیرے نام کی برکت سے میں صبح زندہ ہوں گا، زندہ تو نہیں ہوگا، جاگے گا نہیں، یہ جاگنا موت سے اٹھنا ہے، چھوٹی موت سے اٹھنا ہے۔ اچھا جب جاگ گئے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، موت دینے کے بعد آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی چھوٹی موت پہ مار دیا تھا، حواس چلے گئے تھے، اب دوبارہ آپ نے ہمیں زندگی دے دی، دیکھو ہم نے فجر پڑھی، دیکھو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہم نے پڑھ لی۔ تو کہا یہ سوچا کرو، اس سوچنے سے تمہارے ایمان میں ترقی ہوگی۔ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں وہ سوچا کرو، تمہاری ایمان میں ترقی ہوگی۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ پاک تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ اور توفہ کا ترجمہ، اپنا ترجمہ اس کا ہے کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا، کسی چیز کو۔ اور عربوں کے ہاں یہ جو اللہ کے رسول کے سامنے عرب تھے، یہ لفظ متعارف نہیں تھا، ان کی زبانوں پہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ لفظ قرآن پاک میں آیا سب ہکے بکے رہ گئے۔ اچھا یہ تو بڑا عجیب لفظ ہے، ہماری تو زبان میں تھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ معلوم ہوتا ہے یہ نبی کا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی تو ہمارا بندہ ہے۔ قریش قبیلہ، بنو ہاشم قبیلہ، بنو ہاشم خاندان، یہ تو ہم ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کی زبان پہ یہ لفظ آیا کیسے جبکہ ہمارے پورے معاشرے میں یہ لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا؟ یہ بھی ترغیب ہو گئی کہ یہ لفظ ان کا نہیں ہے، یہ لفظ اللہ کا ہے۔ اور اس لفظ کے اندر اعلیٰ قسم کی بلاغت ہے۔ توفہ اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا۔ تمام روحوں کو اس کی موت کے وقت میں وہ وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو بھی موت نہیں ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ وہاں سب کچھ ختم ہو گیا یا حواس ختم ہو گئے، وہ چل رہی ہے، یعنی اس روح کا سایہ ہے، یہاں پر سانس چل رہی ہے، لیکن جو چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں وہ سب نیند کی حالت میں کیا ہو گئی؟ وہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھ لی۔ پھر جن کے بارے میں ان کی موت کا فیصلہ کر لیا ان کو اللہ پاک اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک چھوڑ دیتے، جاؤ آج صبح جاگ جاؤ، پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس ہی آؤ گے، چلو آج تو چلے گئے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ میں تو مر گیا تھا، آپ نے زندگی دے دی۔ دوپہر کے وقت پہ میں سویا، اب میں اٹھا، یا اللہ میں تو مر گیا تھا، آپ نے زندگی دے دی۔ ہاں جاؤ ابھی کچھ دن اور وہ کر لو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جس میں پھر تم ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو ان باتوں میں غور کرو گے تو تمہارے ایمان کی ترقی ہوگی، اور ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی ترقی کے لیے ان باتوں کو ہمارے رب بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔